ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، فارسی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے جو شاعر نے دمشق کے حوالے سے کہا تھا. اس وقت وہ شعر ہم پاکستانیوں پہ پورا فٹ ہوتا ہے. چنا قحط سالے در اندر دمشق یاراں فراموش کردند عشق. فارسی شاعر کہتا ہے کہ اس برس دمشق کے اندر ایسا قحط پڑا ہے کہ لوگ آپس میں محبت کرنا ہی بھول گئے. لوگوں کے چہرے سے ہنسی اڑ گئی ہے. یاراں فراموش کردند عشق کہ لوگ عشق و محبت کی داستانیں بھول گئے ہیں. میں اور آپ مہنگائی کی ستائی عوام ہیں. مہنگائی کے مسئلے میں میرا اور آپ کا دکھ ایک مشترکہ دکھ ہے. ہم میں سے جو سارے بیٹھے ہیں، ایک دو کے علاوہ باقی سب میرے اور آپ کی طرح ہم میجورٹی ہماری اس طبقے کی جو یہاں تشریف فرما ہے، یہ متوسط طبقہ زیادہ ہے. اور ہماری گزر بسران کچھ سالوں پہلے بڑی اچھی ہو رہی تھی. بہرکیف اب جو حالات ہیں اس کا ہم انکار تو نہیں کر سکتے. بہت مشکل حالات ہیں. اور میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ اگر اس عوام کو صحیح رہنمائی مل جائے، صحیح رخ مل گیا، کوئی لیڈر مل گیا، تو یہ احتجاج سول نافرمانی میں بدل سکتا ہے. تاریخ میں پتہ چلتا ہے لوگوں نے اس طرح کے احتجاجوں سے فائدے اٹھائے ہیں، حکومتیں بدلی ہیں. 1979 میں شاہ ایران کے خلاف جو احتجاج ہوا تھا، اس میں تو مذہبی قیادت شامل نہیں تھی، لیکن مذہبی قیادت نے 79 میں اچانک فرانس سے آ کر اپنے افراد کے ذریعے سے حکومت قائم کر لی. پاکستان کے جو اس وقت ایران کے سفیر تھے مختار مسعود صاحب، وہ انہی دنوں گئے تھے جب شاہ ایران کا تختہ الٹا گیا تھا. انہوں نے اپنی وہ 3 مہینے کی ساری سٹوری ایک کتاب میں لکھی ہے. ان کی 4-5 کتابیں ہیں میرے پاس، شاید حرف شوق یا کوئی اور کتاب ہو.
ساری تفصیل لکھی انہوں نے وہاں کیا ہوا۔ ہماری افغانستان میں بھی یہی ہوا، افغانیوں نے مل کے، تمام قوتوں نے مل کے روس کو بگایا تھا۔ مخصوص طبقے نے بعد میں خانہ جنگی کا فائدہ اٹھایا اور حالات اپنے ہاتھ میں لے گئے۔ یہ مصر کا معاملہ تو یہ جو مرسی کا ہوا، حسنی مبارک کا ہوا، یہ تو میری آنکھوں کے سامنے کا ہوا۔ سعودی عرب میں پڑھتا تھا میں، ایک عوامی احتجاج تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تیونس میں بھی یہی تھا، الجزائر میں بھی یہی تھا، ایک عوامی احتجاج تھا مہنگائی کے خلاف۔ ایک نوجوان نے خودکشی کی، النہضہ پارٹی نے فائدہ اٹھایا اور اقتدار لے لیا۔ مصر میں بھی یہی تھا، حسنی مبارک کے خلاف آزادی چوک پہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، وہاں پھر اخوان المسلمین نے اپنے بندے پلانٹڈ بھیجے، یوسف القرضاوی نے جمعہ پڑھا دیا، عوام کو مشتعل کر دیا، گھروں سے نکال دیا، لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا، ٹینکوں کے آگے لیٹ گیا، فائدہ اٹھایا، حکومت ملی، کچھ عرصے کو ملی۔ تاریخ میں ایسی کئی ایک مثالیں ہیں۔ یہ ان پلانٹڈ احتجاج ہے، کسی کا پیچھے کوئی مائی باپ نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، اس لیے یہ بے قابو بھی ہے۔ اس کو صحیح سمت دینے والا کوئی نہیں ہے، منظم پروٹیسٹ کرنے والا ان کو لیڈر کوئی نہیں مل رہا، اور لیڈر کبھی نہیں آئیں گے، نہ کوئی مذہبی آئے گا، نہ کوئی سیاسی آئے گا۔ کیوں؟ وہ بیچارے عادی ہیں پلانٹڈ پروٹیسٹ کرنے کے، منظم احتجاج کرنے کے، اپنے مخصوص مطالبات کے لیے، فورتھ شیڈول سے نام نکلوانے کے لیے۔ مذہبی طبقہ اپنے لوگوں کو لے کے آتا ہے، اسلام آباد پہ یلغار کریں گے، جتھے بنائیں گے، فیض آباد بند کریں گے، جب مطالبات کا رکھیں گے یہ ہمارے فورتھ شیڈول سے نام نکالے جائیں، شناختی کارڈ ان بلاک کیے جائیں، پاسپورٹ واپس کیے جائیں۔ عوام کو پتہ نہیں، بعد میں کہتے ہیں مبارک مبارک مبارک۔ طاہر القادری صاحب آئے، بندے اکٹھے کیے، یزیدی 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 کہہ کے عوام کو ابھارا، تماشبینی لگائی، جب دیکھا کہ مجھے جو چاہیے تھا وہ مل گیا ہے، مبارک مبارک مبارک، چلو جی واپس سر قرآن۔ اس احتجاج میں کوئی آئے گا نہیں، نہ کوئی مذہبی لیڈر، نہ کوئی سیاسی لیڈر، ان کے ذاتی مفادات نہیں ہیں اس میں، ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ آپ نے کبھی مولویوں کے جو بڑے بڑے ہیں نا، ان کے آپ نے خوابے نہیں دیکھے، میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے قلغی اور ترے والے ہیں نا، کسی نے کہا تھا داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ یہ ہمیں واللہ خیر الرازقین کا درس دیتے ہیں، دال کے ساتھ روٹی کھانے کا بتاتے ہیں، لیکن خود یہ جب ان کی دعوت کی جاتی ہمیں فون کرتے ہیں، میں دیسی کھانا وا، میں بریلر نہیں کھانا، میں دیسی مرغا کھانا جے، میں چھوٹا گوشت کھانا وا، میں دودھ وچ چینی نہیں پانا، میں شہد پانا وا، میں اخروٹ پستا تے بادام کھانا وا، میں گاں دا دودھ پینا وا۔ پردہ رہنے دے۔ قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ یہ اکبر الہ آبادی نے 150-200 سال پہلے کہا تھا، قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں حکام کے ساتھ، رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ۔ یہ میرا اور آپ کا نا مشترکہ دکھ ہے۔ ان بیچاروں نے نہ پلے سے بل دینے ہیں، نہ بیچاروں نے خریداری کی ہے، رہی صحیح کسر نگران حکومت نے پوری کر دی ہے، وہ کسی کو جواب دے نہیں۔ بی بی اشرف سلطانہ نے آپ کو کہہ دیا ہے کوئی نہیں ملنا، کچھ نہیں ملنا۔ یعنی آپ دیکھیں وزارت خزانہ کا منصب کتنا اہم ہوتا ہے، کہ جب مصر میں قحط پڑنا تھا، تباہی و بربادی پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آنی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے مشیر نہ بناؤ، مجھے وزیر خزانہ بناؤ، میں ملک سیدھا کر دوں گا۔ ان کو کیا غم، 10-10 لاکھ تنخواہیں، 20-20 لاکھ پینشنیں، پھر ہمیں وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ بلڈی سویلین جو 22ویں گریڈ کا آپ کا افسر ہے، یہاں تو کلرک بادشاہ مان نہیں ہے، جو 12ویں-13ویں اسکیل کا ہوتا ہے وہ تو 22ویں کا اسکیل کا افسر ہے، جسے وزیر اعظم بھی نہیں پوچھ سکتا، صدر بھی نہیں پوچھ سکتا۔ ان کو بابوں کو ریٹائر کرنے کے بعد، کیونکہ وہ ساری حکومت وہ آپ کی چلاتے ہیں، ساری چیزیں بنا کے وہ دیتے ہیں،
اور ہم دیکھتے جب نگران حکومت آتی وہی بابے بدماش دوبارہ آئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو گھنڈا گردی کی بدماشی کی عادت ہوتی ہے. شبر زادی ہو گیا مچھڑ، وہ بابا رحم تھے بدماش، وہ جوید اقبال نیب کا، یہ 21ویں 22ویں گریڈ کے بدماش اور گنڈے افسر، یہ عطا بندیال، یہ فائز عیسیٰ آپ کا، یہ بڑے بڑے لوگ جو ہمیں سمجھتے کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، یہی دوبارہ آ کے نگران حکومت میں بیٹھتے ہیں. ان کو پتہ ہم نے کون سا ووٹ لینے جانا ہے، کسی نے کون سا چھتر مار دینے ہیں. انہوں نے اپنے عہدوں سے 2 دن پہلے ملک سے باہر چلے جانا ہے، وہاں بھی ان کی موجیں ہی موجیں ہیں. ان کو تو ہمارا کوئی دکھ نہیں ہے. اس وقت مسئلہ مزید پیچیدہ ہو رہا ہے. یہ بلوں کا مسئلہ ہے، ہوش ربا بل ہے. اسلام میں خودکشی حرام ہے، لیکن لوگ بیچارے مجبور ہو گئے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں. روم جل رہا تھا، نیرو بانسری بجا رہا تھا. ان بدماشوں کے بیانات سنے. وہ جب فرانس میں احتجاج ہوا، لوگ باہر نکلے جمہوریت کے لیے، فرانسیسی بادشاہت کے خاتمے کے لیے، تو اس وقت وہ اس کی بیٹی نے پوچھا کہ یہ باہر مجمع کیا چیخ رہا ہے؟ نہ کھانو روٹی لب دی بھئی، کہندی پھر کی ہے، ڈبل روٹی کھا لین. روٹی نہیں تو ڈبل روٹی کھا لیں. ابھی پچھلا نگران وزیر اعظم اس کو کسی نے کہا 8 لاکھ نوجوان ملک، 6 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کے چلے گئے. میں ایک کرا جان دے جان، واقعات ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بھائی اس وقت جو مہنگائی ہے نا، اس کے 2 بنیادی اسباب ہیں. ذہنی طور پر تیار رہیں. میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ آگے ہونے والا ہے. اس جمعے مزید آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک آدمی کو ہمیشہ حالات کی نزاکت کو، وقت کی رفتار کو سمجھنا چاہیے. ایک اچھے لیڈر کا فریضہ ہے، رہبر رہنما کا فریضہ ہے، قوم کو خوشخبریاں سنا کے میٹھی نیندیں نہ سلائے، قوم کو جگائے رکھے، بیدار رکھے، اس کو بتائے رکھے کہ تمہارے ساتھ آنے والے وقت میں یہ ہوگا اور تم نے اس کا یہ حل کرنا ہے. ہمارا ایک بہت بڑا میجر جو مسئلہ ہے نا، یہ IMF معاہدہ ہے. ہمارا پہلا مطالبہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یار آپ جس ملک کو بیچ رہے ہیں، ہمیں بیچ رہے ہیں پوری قوم کو، ہمیں بتائے تو صحیح ہمیں کس بات پہ بیچ رہے ہیں، ہمیں یہ تو بتائے. آپ کو بیچا گیا ہے، مجھے بیچا گیا ہے، یہ 90 روپے تک یونٹ جانے کی شرید ہے، 90 روپے تک جا سکتا ہے. انہوں نے کہا جب تک یہ پیسے نہیں دو گے، مانو گے نہیں، قرضہ نہیں دیں گے. یہ ہمارا ایک بنیادی مسئلہ ہے. ہر حکومت اس میں شریک ہے. نواز شریف بھی ہے، زرداری بھی ہے، عمران خان بھی ہے، نواز بھی ہے، شہباز بھی ہے، موجودہ بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے جانے سے پہلے ایک ترمیم کی ہے، بل پاس کیا ہے. نگران حکومت کو مالی معاہدات کرنے کا اختیار ہے. کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. اس کا کام الیکشن کروانا ہے، مالی معاملات کی نگرانی کرنا نہیں ہے. وہ الیکشن کروائے، 90 دن میں بوریا بستر سمیٹے اپنے گھر واپس جائے. لیکن ان کو باقاعدہ ایک ترمیمی بل پیش کر کے یہ شک بھی شامل کر دی گئی کہ کیونکہ IMF سے معاہدے کرنے ہیں تو وہ اس میں شامل ہے. IMF نے معاہدے میں یہ لکھا ہے، جو میں نے پڑھا ہے، کہ ہر مہینے 2 دفعہ پٹرول مہنگا ہونا ہے. وہ آپ سنتے تھے نا، 1000 کا پٹرول بھی ہوگا تو لے گے. وہ پہلے سے پلانٹڈ چیزیں تھی، قوم کی ذہن سازی کی جا رہی تھی، قوم کو اس راہ کے لیے ہموار کیا جا رہا تھا، ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا تھا کہ 1000 کا بھی پٹرول ہوگا تو ہم اس کی محبت میں خرید لیں گے. وہ ذہنی طور پر تیار ہوگی قوم. اس کو تازیانے لگتے ہیں، جھوتے لگتے ہیں. وہ لکھا نسیم حجازی نے ناول سفید جزیرہ، اس میں اس نے بتایا کہ ایک بادشاہ نے ظلم کی انتہا کر دی، لوگوں پہ ٹیکسز لگا دیے، لوگ باہر نہیں نکلے. اس نے کہا یار کوئی آتا ہی نہیں، بولتا نہیں. ایک وزیر نے مشورہ دیا اب لوگوں سے ٹیکسز بھی لو، اور جب وہ چنگی سے نکلیں ٹیکس دے کے، ٹول ٹیکس دے کر ان کے سر میں 2 جوتے بھی مارو. بڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا احتجاج کرنے کے لیے. بادشاہ سلامت کی زنجیریں عدل ہلائی، بادشاہ سلامت باہر نکلے، کہا جی فریادی ہوں، فریاد لے کر آیا ہوں. بادشاہ نے کہا کیا فریاد ہے؟ جوتے لگتے ہیں، اس چیز کا دکھ ہے؟ کہا نہیں،
جتیاں پواں دو دیاں چار مارو لین لمبی لگتی بندے بہتے رکھ لو جتیاں مارن واسطے. جتیاں دو نہ مارو چار بھی برداشت کر لواں گے لیکن تہاڈی مہربانی ہے بندہ تسی جتی مارن واسطے ایک رکھیا اسی اگے جانا ہوندا دیر لگتی ہے بندے دو رکھ لو جتی ٹائمو ٹائم وج جایا کرے. ہمیں اتنا تنگ کیا ہم نے کہا یار کھاؤ قسمانو بل مہنگا ہی دے دیو اور ٹائم تے بھیج دیو. ایک دن پہلے بل پھینک جاتے ہیں. کچھ نہیں ہونا ان چیزوں سے. میں واضح طور پر بتا رہی ہمارا مسئلہ ہے IMF معاہدہ. اور دوسرا عزیزو ہمارا مسئلہ ہے ذخیرہ اندوزی. چھوٹے تاجر سے لے کے بڑا تاجر تک ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے. پہلے ہمارے ملک میں ہر چیز کے لیے دو مارکیٹیں ہوتی تھیں, ایک جینون مارکیٹ, ایک اوپن مارکیٹ. اس وقت ملک کی یہ صورتحال ہے آپ کے سوتر منڈی کی, آپ کے فیصل آباد کی, آپ کے ریل بازار کی. ہر معاملے کے اندر چینی کا مسئلہ ہو, آئل کا مسئلہ ہو, گندم کا مسئلہ ہو, ڈالر کی خرید و فروخت کا مسئلہ ہو, ان حالات میں ایک تیسری مارکیٹ کے اندر ایک تیسری مارکیٹ آ گئی ہے, بلیک مارکیٹ. یعنی آگے ایک ریل مارکیٹ ہوتی تھی جس کا صدر ایک ریٹ نکالتا تھا, ہر بازار کی ایک مارکیٹ ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ. پھر اس 8 بازاروں کو ایک بندہ ہینڈل کرتا تھا, سکہ ہو گیا, کبھی عبدالرزاق شاہد سکہ, کبھی کوئی ہو گیا. وہ ہر چیز کا نا ایک ریٹ فکس کر کے نکالتے تھے, وہ ریل مارکیٹ کا ریٹ ہوتا تھا, اصل ریٹ, مارکیٹ ریٹ. لیکن یہاں کچھ لوگ ذخیرہ اندوز ہوتے تھے, وہ کیا کرتے تھے, وہ مصنوعی قلت پیدا کر کے ایک اوپن مارکیٹ کا وجود سامنے لاتے تھے. وہ اوپن مارکیٹ بھی تاجروں کے لیے قابل برداشت, وہ ملی بھگت کے ساتھ کرتے تھے. لیکن ایک نئی مارکیٹ ہر کام کے اندر آ چکی ہے, بلیک مارکیٹ, بلیک منی مارکیٹ. یہ ہمارے دو بنیادی مسائل, ان پہ قابو اگر کوئی پانا چاہے تو حکومتیں پا سکتی ہیں, ایک IMF کے معاہدے اور دوسرا یہ بلیک مارکیٹ کا وجود, ذخیرہ اندوزی جو انتہا کی ہے, اس کو ختم کرنا. یہ میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے, جو مرضی کرتے جائے, جو مرضی آپ کرتے جائیں, میں چیختا چلاتا رہوں, ہائے 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 کرتا رہوں, کچھ نہیں ہونا. ہمارے کرنے کے جو کام ہے نا, اگر ہم اپنا گزارا کرنا چاہتے ہیں تو عزیزو ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہے جو مسلسل کر رہا ہے, وہ چھوڑ دے. میں اپنے گریبان میں جھانکوں, یہاں میرے بیٹھے بزرگ بھائی دوست اپنے گریبانوں میں جھانکے, کون سا جرم ہے جو میں روزانہ کر رہا ہوں, مستقل کر رہا ہوں. کوئی نہ کوئی ایسا گناہ نکل آئے گا, میرا بھی اور آپ کا بھی. اپنے گریبانوں میں جھانکو. جب قومیں مجموعی طور پر برائیوں میں مبتلا ہوتی ہے تو پھر اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں. 2 جمعے پیچھے میں نے یہی پڑھائے ہیں. پاکستان کی حالت دیکھے تو اللہ کا قرآن پڑھے سمجھا, ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ فرماتے جو خشکیوں میں, سمندروں میں تمہیں تباہی بربادی نظر آ رہی ہے, یہ لوگوں کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے. صحابہ کا تو سر بھی درد ہوتا تھا نا, تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرتے تھے, بذنب قد فعلت, یہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے جو میرا سر دکھ رہا ہے. عزیزو اپنے اپنے گریبان میں ہم سارے جھانکے, اتنا کماتے ہیں پوری نہیں پڑ رہی, کوئی گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نظر کرنا بند کر دیا ہے. اور وہ گناہ پتہ میرا اور آپ کا مشترکہ کیا ہے, ناشکری. اوپر سے لے کے نیچے تک ناشکری قوم. یہ تو اب حالات کا پہیا جام ہوا ہے تو لوگ بلبلا اٹھے ہیں. اور مجھے بتاؤ جب حالات ایسے نہیں تو کبھی اللہ کا شکر ادا کیا تھا؟ ضرب اللہ مثلا قریہ, جس سے پوچھ لو مر گئے, لٹ گئے, تباہ ہو گئے. اب تو نظر آ رہا ہے نا, اب تو میں کہتا ہوں مڈل مین رہا ہی نہیں ہے, غریب بھی نہیں رہ رہا. ابتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی ٹھہر ادھر, میرے منہ میں خاک کہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے میں کبھی ممبر پہ کہوں یا وہ ویسا ہو. میں اللہ کی 100 بار پناہ مانگتا ہوں, یا اللہ وہ نہ ہو جو مجھے سامنے نظر دکھائی دے رہا, نظر آ رہا ہے. تاریخ کا طالب علم ہوں, تاریخ کو پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے قوموں پہ ایسی تباہیاں کب آتی, جب وہ یہ معاملات ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان.
جب رزق ختم ہوتا ہے نا، رزق میں کمی ہوتی ہے تو معاشرے میں بدامنی پیدا ہوتی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہوئے شام کو ڈر لگتا ہے، چوری، ڈکیتی، اغوا، رہزنی، یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں، کیمرے فیل ہیں، کچھ بھی نہیں ہو پا رہا۔ اللہ فرماتے ضرب اللہ مثلا قریہ، ایک بستی کی مثال اللہ فرماتے سنو، ایک شہر والوں کی، مکے والے مراد ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، آمنہ مطمئنہ، سکون والی زندگی بسر کر رہے تھے، کوئی ٹینشن نہیں تھی، امن ہی امن تھا، سکون ہی سکون تھا، چین ہی چین تھا، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ فرماتے میں نے ان اوپر رزق کے دروازے کھولے ہوئے تھے، وہ جس دروازے پہ دستک دیتے وہاں سے رزق نکل آتا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ فرماتے وہ لوگ ناشکرے ہو گئے، اللہ کی نعمتوں کا کبھی اعتراف نہ کیا، جیب میں پیسہ بھی ہے، میرے کو کچھ نہیں، میں تو مر گیا، میں تو لٹ گیا، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ فرماتے میں نے اس شہر والوں کو، اس ملک والوں کو ان کی اس گندی حرکت کی وجہ سے دو عذاب میں مبتلا کر دیا، لباس الجوعی، بھوک پہ گئی تھے، رزق بند کر دیا میں نے، والخوف، اللہ فرماتے میں نے ان کے اوپر خوف کو مسلط کر دیا، ہر وقت پریشان رہتے۔ لإیلاف قریش، اللہ فرماتے ہو قریش والو میری بات سنو، ایلافی مہلۃ الشتاء والصیف، تم اپنے گرمیوں میں سردیوں میں قافلے لے کے جاتے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہتا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پھر اپنے آپ رب کی عبادت بھی کیا کرو، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، دیکھو پوری دنیا میں رزق نہیں ہے، بدامنی ہے، اللہ نے تمہیں دو نعمتیں عطا کی ہیں، تم رزق بھی کما رہے ہو، امن میں زندگی بھی بسر کر رہے ہو، مکہ میں کوئی طوفان ہی کوئی نہیں آتا، کوئی ٹینشن ہی کوئی نہیں، رزق ہر جگہ سے آ رہا ہے، پوری دنیا میں قافلے لوٹے جاتے تھے، مکے والوں کے قافلے کو کوئی ہاتھ نہیں لگایا کرتا تھا، پوری دنیا میں قتل و غارت ہوتی تھی، مکے کے اندر باپ کا قاتل بھی آ جاتا، اس کی راہوں میں بھی لوگ پلکے بچھا دیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، مجھے بتاؤ زلزلے آئے، طوفان آئے، بدامنی آئی، رزق کم ہوا، کیا میری مسجد کی نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا؟ دسو قاری صاحب کتنے ہو؟ باہر بیٹھے نے، سارا کچھ ہوا ہے، مسجد میں تو کوئی نہیں آتا، زلزلہ آتا ہے نا، 3:39 پہ زلزلہ آتا ہے، 3:40 پہ اذان ہوتی، مسجد میں نمازی ویسے کہ ویسے، تو بھائی ہماری کوئی کرتوتیں بھی ہیں، ہر بندہ غور کرے، کون سی اس کی وہ ایسی برائی ہے، کون سا ایسا معاملہ ہے جو وہ مسلسل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا دے رہا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ برانڈڈ اشیاء چھوڑ دیں، جو چیز مہنگی ہے اس کا متبادل استعمال کریں، اگر یہ آپ کا ڈالڈا مہنگا ہو جاتا ہے، اگر یہ آپ کا یہ کشمیر مہنگا ہوتا ہے، کینولا مہنگا ہوتا ہے، تو دیگر جو ہلکے ہیں وہ استعمال کر لیا کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ یقین مانیں کبھی میڈیسن والوں کے پاس جائیں، وہ آپ کو وہی گولی جو 2000 کی پتہ ملے گا نا، اسی فارمولے کا آپ کو 500 کا بھی مل جائے گا، ذہنی تسکین کیا میں ہی کھانی ہے، وہ ڈالڈا بھی ہو جائے بھائی، اوچ بھی وہی بیماری جڑیاں کسی ہلکے جو بیماریاں نے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہوا، کشمش بڑی مہنگی ہو گئی، میوہ بڑا مہنگا ہو گیا، لوگ وہ نا کھانے میں میٹھے کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے، سوگی وغیرہ جسے کہتے ہیں نا آپ، سوگی میوہ، وہ لوگ استعمال کرتے تھے۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے آ کر کہا جی وہ کشمش نہیں مل رہا، بڑا مہنگا ہو گیا ہے، کھانے میں ڈالنا گزارا نہیں ہو رہا، نہ کھاؤ، تم کھجوریں استعمال کرو، ضروری ہے چینی استعمال کرنی ہے، اور تم شکر استعمال کر لو، تم نے ضروری ہے کہ ہر برانڈڈ چیز جا کے لینی ہے؟ اللہ کے بندو وہی چیز جو 10-12 ہزار کی برانڈڈ ملتی ہے نا، وہی آپ جائیں کارخانہ بازار میں، کسی جو ہے وہ کپڑے والے پتہ نہیں کون سے بازار ہوں گے، وہاں چلے جائیں، کسی بھی مناسب سی دکان پہ جائیں، آپ وہاں جا کے سوٹ خود خریدیں، کلیکشن خود کریں، کلر خود خریدیں، کسی درزی کے پاس جا کے ڈیزائن اسے خود دے دیں،
آپ یقین مانیں وہی جو 10-12 ہزار کی چیز آپ کو 3-4 ہزار میں پڑ جائے گی. ہمارا بیڑا غرق کس لیے ہوا ہے؟ گھروں کا بجٹ آؤٹ کس لیے ہوا ہے؟ معافی چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، میری مائیں بہنیں سن رہی وہ بھی ناراض نہ ہو. ہمارے گھروں کی عورتیں نکمی ہیں، بیلی رن پروڑیاں جوگی. بابیاں نے ایویں نہیں مسالہ بنائیاں، کہتے ویلی رن پروڑیاں جوگی. ان بس اینا کام ہے کہ آ کے مہمانوں کو السلام علیکم وعلیکم سلا کے پھر اپنے کمرے جا کے وڑ گئی. انہوں کہتے ویلی رن پروڑیاں جوگی. مہمان آ رہے ہیں جی، آرڈر ہو رہے ہیں پیچھے پیزے پہ، فاسٹ فوڈ آ رہا ہے، پیزے آ رہے ہیں، چسکے لگائے ہوئے ہیں، توسے لگے منہ ساڑھے سارے، میرے بچوں کو بھی آپ کے بچوں کو بھی. 5 دن شوارما نہ کھوائیے، 6 دن روٹی نہیں منہ نہیں لاندے. ہمارے دور میں کہاں یہ شوار میں تھے، وہ عید پہ کہیں کھایا کرتے تھے جا کے برگر، وہ بھی 5 روپے کا ایک آئس کریم. اب آپ دیکھیں ہمارے منہ کو لگے ہوئے ہیں. بوتل کے بغیر ہمیں روٹی ہضم نہیں ہوتی. مجھے بھی، چلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، بوتل کے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی. وہ 1 لیٹر کی بوتل تھی، 5 گلاس بنتے تھے، 1.5 لیٹر کلا کلا بندہ پیندا پیا. میں ان چیزوں سے روکتا نہیں ہوں، لیکن کم از کم چادر دے کے تو پاؤں پھیلاؤ. اللہ کے بندو، معیار زندگی اتنا اونچا نہ کرو کہ بعد میں تمہارے بچے ان چیزوں پہ ریجھ جائیں. ہم کہاں پنکھے استعمال کرتے تھے، ہم چھتوں میں سونے والے لوگ. ہمارے بچے اے سیوں میں پلے بڑے ہیں، ان کے بغیر رہ نہیں پا رہے. اب کرنا تو پڑے گا، پھر کیا کریں گے، بل تو دینا پڑے گا. کانشیس ہو گئے ہم لوگ، اسٹیٹس کانشیس، احساس کمتری میں مبتلا. میں بھی اور آپ بھی شوخے ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. شریکانہ منہ لال وچ پیڑا مار کے اپنا نہیں کریدا. وہ پتر نے اے پا لیا، انہیں ویاہ تے ایس وا لیا، میں ایس مانا. مجھے اپنا بچپن یاد ہے، بڑا شاندار تھا الحمدللہ، ہر اعتبار سے بڑی شاندار چیزیں. عید پہ ہی سوٹ ہے، عید پہ ہی جوتا ہے، وہی سوٹ دوبارہ جمعے پہ ہے، وہی 2 دن پہنے جا رہے ہیں، وہی ہر شادی پہ پہنے جا رہے ہیں، وہی بڑی عید پہ جوتا پہنا جا رہا ہے، اس کو ٹانکے لگوا کے وہی. اب ذرا سا جوتا ٹوٹ جاتا ہے، بچوں کا نواں لے کے آؤ جی. سٹیٹس کو سے باہر آئیں، میں بھی اور آپ بھی. یہ ہمارے دکھوں کا مداوع ہے. میں اور آپ نا مہینے کی 1 تاریخ ہے نا، اپنا بجٹ بناؤ. اللہ کے بندو، میں نے یہ کورسز کیے ہیں سارے مینجمنٹ کے، اللہ نے کروائے اللہ کی توفیق سے. یہ باقاعدہ یورپ اگر آج ان چیزوں پر کھڑا ہے نا، پیچھے ان کو باقاعدہ تربیتیں دی جاتی ہیں ان کاموں کی. اپنا ماہانہ بجٹ کیسے تیار کیا جاتا ہے، یومیہ بجٹ کیسے تیار کیا جاتا ہے، ہفت روزہ پلاننگ کیسے کی جاتی ہے، یومیہ کیسے ہوتی ہے، منتھلی کیسے ہوتی ہے، سالانہ کیسے ہوتی ہے، مرنے کے بعد کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے. اقبال کہتا ہے اہل صنم موجے سریا سے جا ملے، اہل حرم دعاؤں کا اثر دیکھتے رہے. زیادہ مہنگا یہ کیسا دعا کر دے گزارا نہیں ہوتا پیا. وہ قاری صاحب کا اپنا نہیں ہوتا پیا، وہ قاری کا تو اپنا نہیں ہو رہا بیچارے کا، وہ تاڑے واسطے دعا کتوں کرے. وہ تو آپ ٹینشن چ بسیا مہنگائی نہ، تو یہ نہیں پتا چلتا میں 3 رکعت چ بیٹھا 4 رکعت چ بیٹھا. اس کا تو اپنا بیچارے کا جو ہے وہ مینٹلی لیول بالکل نیچے لو ہوا پڑا ہے. وہ دی دعا اپنے کام آندی کو نہیں، تاڑے کام آئے گی، بڑی گل ہے. اللہ کے بندو، کچھ چیزوں کا تعلق انفرادیت سے ہوتا ہے، کچھ کا تعلق اجتماعیت سے ہوتا ہے. ہم اجتماعی طور پر بہت اس معاملے کے اندر خراب ہو گئے ہیں. میں نے 2 کاموں میں دیکھا لوگ اپنی ساری زندگی کی کمائی تباہ کر دیتے ہیں. ایک گھر بنانے میں، دوسرا شادیاں بچوں کی کرنے میں. میں اور آج یہاں اللہ کے گھر میں ہم وعدہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں. اگر خوشحال اور پرسکون زندگی گزارنی ہے، میں اللہ سے وعدہ کروں، آپ اللہ سے وعدہ کر کے اٹھ کے وہاں سے جائیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں جمعے کے دن کی برکت سے عمل کی توفیق بھی دے گا کہ میں وعدہ کروں میں جب بھی گھر بناؤں گا انشاءاللہ سادہ ہی بناؤں گا. میں جب بھی بچوں کی شادیاں کروں گا، بیٹے بیاہوں گا تو بیٹی والوں کے لیے میں بوجھ نہیں بنوں گا. میں یہ نہیں کہوں گا میں 150 براتی لے کے جاؤں گا، میں 200 لے کے جاؤں گا، میری ایڈی بڑی برادری. میں کہوں نہیں بھائی 4-5 بندے آئیں گے، میں بیٹا اپنا بیاہ کر لے جاؤں گا. بیٹی والوں کو میرے جہیز کوئی نہیں لینا، میں نے کوئی چیز نہیں لینی. اب بس اپنی بیٹی کی تربیت کر کے
جو ساس سسر کا احترام کرے، خدمت کرے، بس ہمیں اور کوئی چیز نہیں چاہیے۔ بیٹی کو بیاہوں گا تو بیٹی کی تربیت، بیٹا وہاں جا کے گزارا کرنا ہے، روتی دوتی نہ رہنا، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ جس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ گندم کی چکی میں گندم پیسا کرتی تھی، تو نے بھی گھر جا کے ایسے ہی کام کرنے ہیں۔ اب یہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، سادہ زندگی اختیار کریں۔ حدیث میں آتا ہے جب مشکل حالات ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ نیچے والے کو دیکھنا، اوپر والے کو نہیں دیکھنا۔ انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم۔ میں دنیا کے معاملات میں کبھی اوپر والے کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیشہ نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ عزیزو، یہ نہ کبھی سوچنا کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، دیکھنا میرے پاس موٹر سائیکل ہے، کسی کے پاس سائیکل ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں ننگے پاؤں راستے میں جا رہا تھا تو میں نے دل میں شکوہ کیا، یا اللہ یہ تیرا کیسا عدل انصاف ہے، لوگ جوتے پہنے ہوئے گھوم رہے ہیں، سعدی کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے میں تھوڑا آگے گیا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ میں نے کہا ربا تیرا شکر ہے تو نے مجھے 2 پاؤں تو دیے، یہ بیچارہ گھسڑ گھسڑ کے چل رہا ہے۔ آپ نے فرماتے نیچے دیکھو، یہ مت دیکھو کوئی پیزا کھا رہا ہے، کوئی شوارما کھا رہا ہے، کوئی برانڈڈ چیزیں پہن رہا ہے، بس یہ سوچو کہ اللہ نے مجھے تن دھن ڈانپنے کے لیے دی، اللہ نے میری عزت و آبرو برقرار رکھی ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، بات اور بھی کافی کرنا چاہتا تھا، اگر اللہ نے توفیق شاید اگلا جمعہ بھی اسی کے اوپر پڑھا دوں، تو اظہار کی عادت ڈالیں، خیال کریں ایک دوسرے کا۔ صرف اشارہ کرتا ہوں، وہ جو عمر فاروق کے دور میں قحط پڑ گیا تھا تو مدینے میں غلے کے اونٹ آئے تھے، تجارتی قافلے آئے تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تاجر تھے، پہنچ گئے، لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا تھا تو لوگ ریٹ زیادہ لگا رہے تھے، 10 کا 12، 10 کا 13۔ عثمان غنی نے فرمایا میں 10 کا 100 دیتا ہوں۔ کہ تانوں 10 100 تانوں کسی نے نہیں دینا، کہنے مینوں دے گا، میرے پاس ایک ہستی ہے جو مجھے منافع دے گی۔ 10 کی چیز 100 میں لے رہے ہیں، ساری لے کے مسجد نبی کے اندر آ کر ڈھیر لگا دی، کہا جس نے جتنا لے کے جانا یہاں سے چلا جائے، اللہ مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ مالداروں خیال کرو غریبوں کا۔ اللہ کی قسم لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے، لوگ عزتیں نیلام کرنے پہ مجبور ہو گئے، لوگوں کے گھر فاقے شروع ہو گئے، بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں بھیج رہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اللہ کی قسم ان کا تعاون کرنے کی بھی ہمارے در سخت نہیں ہوتی۔ خدا کے لیے اپنی مسجد میں، اپنی مسجدوں میں کوئی کمیٹیاں بناؤ، کسی نیک بندے کو آگے کرو، کسی ایماندار آدمی کو آگے کرو، اس کو اپنی زکاتیں پکڑاؤ، اس کو اپنے صدقات دو، خدا کے لیے کسی نیک بندے کا انتخاب کرو، ایماندار کا، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھو، چیک اینڈ بیلنس رکھو، اس کے اوپر ایڈٹ کرو ہر مہینے اس کا، اور اس بندے کی اگر تنخواہ بھی تھوڑی سی لگا دو، کچھ نہیں ہوتا، اسی میں سے، انہی پیسوں میں سے ہماری مسجد بن جائے ویلفیئر کا اڈا۔ آپ دیکھیں مسجدوں میں آپ کے رونے کے دوبالا ہو جائیں گے۔ یہ مسجد کبھی تاریخ میں لینے والی نہیں ہوتی تھی، اللہ کے فضل مسجد ہمیشہ دینے والی ہوا کرتی تھی۔ یہ ہمارا ذہن ہے کہ مسجد لیتی ہے، جو شریعت کا مزاج ہے مولوی دیتا ہے۔ جو یہاں صاحب با اثر لوگ بیٹھے وہ ان چیزوں پہ ذرا درد دل سے غور کریں، اللہ نے ہم سے پوچھ لینا ہے۔ بہت برے حالات ہیں، لوگ آ کے بیان کرتے ہیں، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، کوئی راز بھی ہوتا ہے، کوئی پردہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حالات پہ رحم فرمائے۔ بہت سی باتیں میں کہنا چاہتا تھا لیکن انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، تو اگلے جمعے میں کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا تعظیما لشأنہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، 2012 میں
28 دسمبر تھی شاید، یا ہاں 28 اکتوبر تھی شاید، 28 اکتوبر کا میں نے یہاں غالباً اسی دن کا کوئی جمعہ پڑھایا تھا پہلا یہاں پر۔ تو جب میں یہاں آیا تھا 11-12 سال پہلے، تو مجھے یاد ہے یہ مسجد اتنی اپ ٹو ڈیٹ نہیں تھی، 4-5 نمازی تھے صرف۔ اللہ نے توفیق دی، آپ احباب نے برداشت کیا، کمیاں کوتاہیاں بھی ظاہری بات ہے بے شمار ہوئی ہوں گی، مزاج میں تلخی بھی آئی ہوگی، سختی بھی آئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے توفیق دی۔ آپ احباب کا شکریہ کہ آپ نے سنا اور جو ہے وہ برداشت بھی کیا۔ تو اللہ کے فضل جو جمعے میں یہاں پڑھاتا ہوں، یہ جو ہم صرف اس کو ضائع نہیں کر دیتے، یہ 3-4 چینلز پہ الحمدللہ جاتے ہیں، لائیو بھی جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقاعدہ طور پر ہم نے اس کا ایک تحریری سلسلہ بھی شروع کیا پچھلے سال کہ یہ کتابی شکل میں شائع۔ تو میرے پاس ایک کتاب ہے الحمدللہ، یہ خطبات عزیز کے نام سے، جو یہاں میں نے جمعے پڑھائے ہیں، ان میں سے 30 جمعے ہم نے باقاعدہ تحریر کیے، اور اس کی سیٹنگ کی کافی لمبا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس میں پورا 8-10 مہینے لگتے ہیں، بار بار لکھنا، پڑھنا، اس کو جو سیٹنگ کرنی ہے الفاظ کی، صفحات کی۔ تو اس کو جو ہے وہ آپ کو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انتہائی کم قیمت پر اس کو ہم نے شائع کیا، اور آپ لوگوں کے لیے انتہائی کم قیمت رکھی، صرف 300 روپیہ۔ مارکیٹ میں اگر یہ دیکھا جائے تو 700-800 سے کم نہیں ہے، لیکن میں نے اپنا بھی وہ جو پبلشر کا جو میرا پبلسٹی بنتی تھی وہ بھی چھوڑی، سارا کچھ چھوڑا۔ ناشر نے بھی بڑی خیر خواہی کی، اس نے بھی اپنا کافی زیادہ اس میں سے منہا کیا کہ میں بھی یہ پروفٹ نہیں لوں گا، دونوں نے چھوڑا اپنا اپنا، تو بڑا یہ ہمیں سستا آ گیا۔ انشاءاللہ عصر کے وقت یہ دستیاب ہوگی، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے جو خریدنا چاہیں ہمارے قاری صاحب سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ وہیں ہوں گے۔ آپ سب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا، پھر انتظامیہ کا، پھر آپ لوگوں کا۔ آپ لوگوں نے ہمیشہ برداشت بھی کیا، سنا بھی، اور حوصلہ افزائی بھی کی۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو ہمیشہ یوں ہی آباد رکھے، یہ میلہ لگا رہے۔